بریک کے بعد خوشامدید۔ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں ہوئی۔ 24th of November we were receiving a state guest in Islamabad and it was the president of Belarus. Political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. We have a history of always unpeaceful rallies. There is a law of the parliament that bars that you cannot protest in the red zone. The government obviously tried its best. The Ministry of Interior engaged them, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. They did come. Once they reached and breached just a square away from the red zone, reached there, then we had no choice. We demonstrated a complete patience. ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں۔ حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے صرف 2-3 وکلاء ملتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں۔ رویہ جو کہ حکومت ہمیں دکھا رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں، ہم کوئی وہ جنگ ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بالکل بند ہیں۔ 1-2 وکلائی ہیں، 3 وکلاء ہیں جو کہ صرف ان سے ملتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خان صاحب ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اب کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے۔ ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سیاسی جنگ کے ساتھ قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے، جنوری میں احتجاج کا علم نہیں۔ تو دیکھیں گے جی، اب قانون اور عدالتی عمل ہمارا جو ہے اس کا امتحان ہے، ہم لڑتے رہیں گے سیاسی کے ساتھ ساتھ۔ حکومت کے خلاف FIR کیوں نہیں درج کرتے؟ دیکھیے یہ ایک تکنیکی معاملہ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ سر جنوری میں پھر سے احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی اس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کے مستعفی ہونے کے وجوہات کیا تھے؟ کہ وہ پرانی بات ہے، اس کو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو اندر ہی رہنے دیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ بشرا بی بی اور آپ کے اختلافات تھے؟ میں کوئی کامنٹ نہیں ہے اس میں، یہ اندرونی بات ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں جو قانون انہوں نے بنایا وہ آئین سے متصادم ہے، بتائیں ہم کیا کریں، آپ تو ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں۔ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا پرامن احتجاج کریں۔ جو قانون انہوں نے بنایا وہ آئین سے متصادم ہے، جب ہم احتجاج کریں تو ہم دہشت گرد ہیں۔ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ آپ تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ قانون آئین کا احترام کیا ہے۔ ہمارے اس پرامن احتجاج پرامن روی کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے۔ نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی سے خوف کھائیں گے، نہ کسی دباؤ میں آئیں گے۔ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں۔ ہمارا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا، اسمبلی کے فلور پہ بھی بھرپور طریقے سے اپنا آواز اٹھائیں۔ 24 نومبر کے جلاؤ گھیراؤ کیس میں پی ٹی آئی کے 69 کارکنوں کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی تاخیر سے پیشی پر برہمی کا اظہار کیا، کہا عدالت کا وقت 4 بجے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کو پیش کیا گیا تو اس کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے۔ امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے تو پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا حکومت اور انتظامیہ پر برہمی کا اظہار۔ تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست کی سماعت میں کہا پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے حکومت اور انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار کا کیا قصور تھا، ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا؟ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا عدالتی آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ آپ میڈیا پر اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتے رہے۔ آپ نے میرے آرڈرز کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے کہا تھا شہریوں اور کاروباری لوگوں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، ان سے پوچھوں گا حکومت سے لڑائی میں شہریوں کا کیا قصور تھا۔ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا میں اپنے ہی آرڈر کا خود شکار ہو گیا۔ آپ نے اسلام آباد ایسے بند کیا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا، کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دے رہا تھا، میں لاہور سے نہیں آ سکا۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔
درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کی استدعا ہے. احتجاج کے لیے آئینی حق استعمال کیا. پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا. حتمی فیصلے تک FIR یا دہشت گردی کی دفعات کو معطل کیا جائے. درخواست میں SHO سیکریٹریٹ اور اسٹیٹ کو بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد فریق بنایا گیا ہے. وفاقی اور صوبائی وزراء کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. حکومت جب دہشت گرد اور انتشاری کہے گی تو پھر اپوزیشن طیش میں آئے گی. PTI رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں لیڈرشپ نے کہا بانی نے سنجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا لیکن بشرا بی بھی نہیں مانی. اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا؟ وزراء ہیں اور صوبائی ہیں وفاقی ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں اور وہ جو ہوتا ہے نا جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. اس طرح کے بیانات جو گورنمنٹ دے رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں یہ انتشاری ہیں تو پھر اپوزیشن تو اور بھی طیش میں آئے گی. ہمیں تو آج تک ملاقات کی شرف ہی حاصل نہیں ہو سکا. لیڈرشپ آئی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سنجانی ہو یا کوئی اور جگہ ہو اگر گورنمنٹ کے ساتھ بات بنتی ہے تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. جو بیرسٹر سیف نے کہا جو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ خان نے کہا تھا لیکن بشرا بی بھی نہیں مانی. اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا؟ اگر غلط نہیں تھا تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال سے چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. کچھ مخصوص لوگ ہی بار بار ملنے جاتے ہیں نا تو اس کے علاوہ پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا جائے. اکثر سنتے ہیں بشرا بی بی یا علیمہ خان پارٹی کی قیادت لے رہی ہیں. یہ باتیں یہ خود پھیلاتے ہیں کیونکہ وہ مائنس بانی PTI کی بات کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایک ہی لیڈر ہے وہ بانی ہے. علیمہ خان کی وائس آف امریکہ سے گفتگو کہا پارٹی میں سے کوئی بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہوتا. بانی نے بشرا بی بی کو احتجاج سے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی تھی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی. سعودی ولی عہد نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی 6 ماہ میں 5ویں بار سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. ریاض میں ون واچر سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. سعودی ولی عہد نے کہا یہ حقیقی محبت اور باہمی احترام کا ثبوت ہے جو دونوں ممالک کے عوام کو جوڑتا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی. کہا جلد پاکستان کے دورے کا منتظر ہوں. دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا. سے خطاب میں کہا پانی کی کمی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آبی وسائل محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنے ہوں گے. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. گزشتہ روز وزیر اعظم نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بھی ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. آئندہ چند ہفتوں میں زر مبادلہ کے ذخائر 3 ماہ کی امپورٹ کے برابر ہو جائیں گے. شرح سود میں مسلسل کمی اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے. حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی. پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. Stability on the currency side, foreign exchange reserves which had dipped to 2 weeks of import cover, we will be at 3 months of import cover, which will be good place to be in terms of international benchmarks. Is around the inflation trajectory. You've seen the figures which come out in November. So the benchmark rate, which is a 6-month CIBOR. So if that's come down below 13%, we have moved in the right direction because I want گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے جتنی منیمم ہو سکے اتنی منیمم کریں. ہم پالیسی فریم ورک دیں, ہم آپ کو پالیسی کنٹینیوٹی دیں, لیکن ہماری عمل مداخلت بالکل نہیں ہوگی بیکاز دا پرائیویٹ سیکٹر وچ ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. دیکھیں وہ ہم کام نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. That creates distortions for the medium term. The government is there to help, support, assist any way we can. اور ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب میں شریک ہیں اور ہونہار طلبہ میں اس وقت چیکس تقسیم کر رہی ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب میں شریک ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت ہونہار طلبہ میں چیکس تقسیم کر رہی ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب میں شرکت کے موقع پر طلبہ میں چیک تقسیم کر رہی ہیں جس کی مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں شریک ہیں اور
इस वक्त तलबा में चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। चेक्स तकसीम करने की ये तकरीब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस तकरीब में शरीक हैं और तलबा में इस वक्त चेक तकसीम कर रही हैं। ये लाहौर के मनाजिर है जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से होनहार तलबा में इस वक्त चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं और शायद वो कुछ ही देर बाद इस तकरीब से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज होनहार तलबा में स्कॉलरशिप के चेक्स जो हैं वो इस वक्त तकसीम कर रही हैं। तमाम वो तलबा और तालिबात जो कि मेरिट पर आते हैं और उसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उसके तहत जो चेक तकसीम करने की तकरीब है वो इस वक्त लाहौर में जारी है और जो तलबा और तालिबात हैं उनके दरमियान ये चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त तकरीब में शरीक हैं और वो तलबा और तालिबात को चेक्स भी तकसीम कर रही हैं और कुछ ही देर बाद वो इस तकरीब से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये, जिसके तहत तलबा और तालिबात में चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ होनहार तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में शरीक हैं और स्कॉलरशिप के चेक्स इस वक्त तलबा तालिबात में तकसीम किए जाने के ये मनाजिर हैं। अब से कुछ ही देर बाद मरियम नवाज तकरीब से खिताब भी करेंगी। तारीख के सबसे बड़े कराची के इलाके कलरी पुलिस के हाथों जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद डकैतियों में मुलव्विस निकला। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अफजल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, माड़ीपुर सर्विस रोड पर कलरी पुलिस से मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुतादिद डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस निकला। इस मुलजिम की शनाख्त शाहजमान उर्फ मिट्टू के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 5 से 6 माह कबल भी मुलजिम पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था और मुलजिम उसके बाद जो है वो दोबारा जेल से बाहर आकर वारदातें करता था। मुलजिम ज्यादातर चाय के ढाबों और होटलों पर लूट मार की वारदातें करता था और इस मुलजिम का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और इससे असलहा भी बरामद हुआ है। अब इसके खिलाफ एक मजीद मुकदमा दर्ज करके इसके दिगर साथियों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमला करने वाले दहशतगर्दों ने कहां ठिकाना बनाया था, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चल गया। मरकजी सहूलतकार तालिब इल्म बनकर कई माह से पुरानी सब्जी मंडी के करीब एक फ्लैट में मुकीम थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। एयरपोर्ट खुदकश हमला केस में मजीद पेशरफ सामने आई है और अहम इंकशाफात सामने आए कि जो दहशतगर्द हैं वो पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में एक फ्लैट में स्टूडेंट बनकर रह रहे थे। 10 माह कबल उन्होंने ये फ्लैट किराए पर लिया था। 12,000 रुपये इसका किराया था और तमाम अखराजात BLA की जानिब से इनको हर माह भेजे जाते थे। 2 मरतबा गुल निसा भी इस फ्लैट पर आई थी। तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से न सिर्फ इस फ्लैट को सील कर दिया गया है बल्कि यहाँ से एक्सप्लोसिव के ज़रात, कपड़े और बाल मिले जिनको DNA के लिए महफूज कर लिया गया है और इसी फ्लैट पर आते थे और यहीं से ये जाते थे और रेकी करते थे। गाड़ी में जो धमाका खेज मवाद था वो बलूचिस्तान से ही तैयार करके यहाँ तक लाया गया था, लेकिन एक सर्किट है जिसको इग्निशन के साथ कनेक्ट था वो कराची में मौजूद था। जो गिरफ्तार दहशतगर्द है उनसे मजीद तहकीकात का अमल भी जारी है और मजीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्किल है। जी, रावलपिंडी सदर स्टेशन ता फैजाबाद तक मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वासियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। 6 रोज तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल की इसलिए कि ट्रैक की मरम्मत की जा रही थी और हंगामी सतह पर इसकी ट्रैक की मुकम्मल की गई। DG RDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बार बार जो है मरम्मत का काम का जायजा लिया जा रहा था और अब बाकायदा तौर पर सदर से फैजाबाद मेट्रो स्टेशन तक मुकम्मल तौर पर ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। यूं आज से सदर ता 5 सेक्रेट तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शेमिन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा इराक और ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इराक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात हुई। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा लईक।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا جو کہ عراق کے دورے پر ہیں، انہوں نے عراقی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال، علاقائی جو معاملات ہیں ان پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی اور دونوں جانب سے باہمی دفاعی تعاون اور فوجی تعاون کو مزید وسعت اور فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر عراقی سول اور ملٹری قیادت کی طرف سے مسلح افواج کا جو انسدادی دہشت گردی کے لیے کامیابیاں سمیٹی ہیں اور جو قربانیاں ہیں ان کا بھی اعتراف کیا گیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دفاعی تعاون اور سیکیورٹی تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا عثمان۔ جی بالکل، پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل، شفیع فراز، رؤوف حسن اور خدیجہ شاہ جو ہے ان کی راہداری ضمانت درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کی ہے اور عدالت نے ان کو 27 دسمبر تک راہداری ضمانت جو ہے وہ دیتی ہے۔ درخواست گزار وکیل سے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں پر اسلام آباد میں مقدمات رکھے وہاں پر پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے، جس پر عدالت نے ان کو 27 دسمبر تک راہداری ضمانت کی ہے، جبکہ جسٹس احمد نے ریمارک کیے کہ اسٹیٹ کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو تمام جو سیاسی رہنما ہے ان کو ملک کا خیال رکھنا چاہیے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو جو ہے 27 دسمبر تک راہداری ضمانت جو ہے دے دی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ امہ چلڈرن اکیڈمی جنوبی وزیرستان وانا یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کا ادارہ۔ امہ چلڈرن اکیڈمی کا قیام وانا میں 2011 میں آیا۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کی سرپرستی میں چلنے والے اس ادارے کا مقصد یتیم بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم کی فراہمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR9 نیوز۔